بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 80، دعا۔ حدیث 1۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے ابواب شکر تو کھول دے مگر زیادتی و اضافے کے دروازوں کو بند کر دے، اور نہ ایسا ہے کہ ابواب دعا تو باز رکھے مگر باب اجابت بند کر دے۔ حدیث 2۔ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر قوس کے تیر چلانے والا۔ حدیث 3۔ بلاؤں کی موجوں کو دعا کے ذریعے ہٹاؤ۔ حدیث 4۔ اگر تمہاری اللہ کے پاس کوئی حاجت ہو تو اپنا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھ کر شروع کرو اور پھر اپنی حاجت بیان کرو۔ بلا شبہ اللہ اس بات سے بہت بزرگ و کریم ہے کہ اس سے دو سوال، ایک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور دوسرا اپنی حاجت کیے جائیں، اور وہ ان میں سے ایک کو قبول کر لے مگر دوسرے کو رد کر دے۔ حدیث 5۔ بلاؤں کی شدت میں مبتلا شخص بلاؤں کے خوف کے ساتھ آرام میں زندگی بسر کرنے والے سے زیادہ دعا کا محتاج نہیں۔ حدیث 6۔ مجھے ایسے گناہ کی پرواہ نہیں جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے طلب عافیت کر لوں۔ حدیث 7۔ اللہ کے بندو، اس آگ سے ڈرو جس کی تہ گہری، حرارت نہایت شدید، عذاب ہر روز بدل جانے والا، اور جو ایسا گھر ہے جہاں رحمت کا وجود نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی پکار اور دعا سننے والا ہوگا، نہ وہاں بلا و تکلیف دور کی جائے گی۔ حدیث 8۔ خدا یقیناً ستم زدہ لوگوں کی دعا سننے والا ہے۔ حدیث 9۔ ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرو اور مل جانے سے زیادہ طلب نہ کرو۔ حدیث 10۔ دعا رحمت کی کنجی ہے۔ حدیث 11۔ اللہ سے سوال کرنے میں اصرار کرو تو تم پر ابواب رحمت کھول دیے جائیں گے۔ حدیث 12۔ صبح کے وقت مومن کے آنسو سے ڈرو کیونکہ یہ اپنے رلانے والوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ ان آنسوؤں کے ذریعے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس پر اللہ کے غضب کے آتشی دریا کو خاموش کر دیتے ہیں۔ حدیث 13۔ قبولیت میں تاخیر تمہیں ہرگز مایوس نہ کرے کیونکہ عطیات سوال کی مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی جتنا سوال ہوگا اتنا ہی عطا ہوگا۔ حدیث 14۔ کبھی اس لیے بھی اجابت دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ سوال میں طوالت اور عطیات میں اضافہ ہو۔ حدیث 15۔ آپ سے کہا گیا زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے جواب دیا قبول شدہ دعا جتنا۔ حدیث 16۔ غیر اللہ سے سوال نہ کرو کیونکہ اگر وہ تمہیں عطا کرے گا تو تمہیں اطاعت خدا سے بے نیاز کر دے گا۔ حدیث 17۔ مخلص کی دعا کے بعد 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور پوری ہو جاتی ہے، کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا کوئی نیکی جلد ہی دے دی جاتی ہے، یا کوئی بدی ہٹا لی جاتی ہے۔ حدیث 18۔ دعا یقیناً مدح کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس کی تمجید کرو۔ آپ سے پوچھا گیا ہم اس کی تمجید کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اے وہ جو مجھ سے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اے وہ جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اے وہ جو اعلیٰ منظر میں ہے، اے وہ جس کا کوئی مثل نہیں۔ حدیث 19۔ دعائیں کامیابی کی کنجیاں اور فلاح کی چابیاں ہیں۔ حدیث 20۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ دل اور متقی قلب سے نکلے۔ حدیث 21۔ مناجات میں سبب نجات ہے۔ حدیث 22۔ کوئی بھی مصیبت میں گرفتار شخص بھلے ہی اس کی مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، امن میں رہتے ہوئے بلاؤں سے غیر محفوظ شخص سے زیادہ مستحق دعا نہیں۔ حدیث 23۔ دعا مومن کی ڈھال ہے، جب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب اللہ کی رحمت کا دروازہ
کھٹکھٹاتی ہے اور پھر وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث 24، دعا کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ حدیث 25، دعا اولیاء کا اسلحہ ہے۔ حدیث 26، اللہ سے تقرب چاہنے اور لوگوں سے ترک تعلقات کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث 27، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہوگا۔ حدیث 29، دعا کے ذریعے بلاؤں کو دفع کیا جاتا ہے۔ حدیث 30، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ حدیث 31، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کا سوال کیا اور وہ تمہیں نہ ملی بلکہ اس سے بہتر کوئی اور شے مل گئی۔ حدیث 32، دعا میں اخلاص تمہارے لیے لازم ہے کیونکہ یہ اجابت دعا کے لیے نہایت سزاوار ہے۔ حدیث 33، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے وہ کھول دیا جائے گا۔ حدیث 34، اللہ کے نزدیک خود سے سوال کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ حدیث 35، اجابت دعا کی توقع نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے راستوں کو مسدود کر دیا ہو۔ حدیث 26، اللہ سے عفو و عافیت اور نیک توفیق کا سوال کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔